بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ یہ مسئلہ ہے مولانا، مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے بعد مسئلہ رسالت ہے اور نبوت ہے، اور قرآن کی حقانیت کو ضمنی طور پر بھی ثابت کیا ہے۔ اصل ماسیک الکلام لأجلہ جس کو نص کہا جاتا ہے، مقصود وہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت کرنا ہے۔ آپ کی مرضی یہ ہے کہ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کا ربط، اس کا جوڑ آپ لا ریب فی سے کریں۔ لا ریب فی ہے، لا ریب فی ہے، لا ریب فی انہ منزل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ شک کریں تو ازالہ شک کا طریقہ یہ ہے۔ مولانا، مقابلے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پیپل پارٹی کو مان لو، ایک بات، آسانی سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، یا پیپل پارٹی جیسے منشور پیش کرو، عمدہ قسم کا، روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو بگٹی ٹکا خان، بولو۔ یا پیپل پارٹی کو مان لو، حضرت زرداری دامت برکاتہم العالیہ اور بھائی بلاول زید مجدہم، سمجھ میں آگن، یا اس طرح کہنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ہمارا مدرسہ نہیں چل سکتا، سمجھے؟ پیپل پارٹی کو مان لو، ایک صورت ہے، یا نہیں تو اس کا منشور ہے کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بگٹی ٹکا خان۔ بھٹو وزیر اعظم تھا مرحوم، اور بگٹی اللہ آپ کا بھلا کرے وزیر اعلیٰ تھے، اور ٹکا خان گورنر نے تھے۔ تو ہم اس زمانے سے نعرہ لگاتے تھے کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بگٹی ٹکا خان۔ یا پیپل پارٹی کو مانو، یا اس قسم کا عمدہ منشور پیش کرو، اس سے اچھا منشور پیش کرو پیپل پارٹی کے منشور سے۔ اور اگر مانتے بھی نہیں ہو، اس سے اچھا منشور بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تو تیسری صورت مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تم رہو گے یا پیپل پارٹی رہے گی۔ یہی حال ہے پیپل پارٹی میں، اس میں پی ٹی آئی کا بھی یہی ہوگا، اور حضرت نواز شریف دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہی، سمجھے؟ یہ پارٹیوں کا طریقہ ہوتا۔ اب میرا نبی بھی سچا، نبی پر نازل شدہ کتاب بھی سچی، اس کو مان لو، سبحان اللہ۔ اور اگر نہیں مانتے تو اس جیسی صورت اور ایسا منشور پیش کرو، اور تمہارے جتنے پارٹنر ہیں، تمہارے شرکاء ہیں، ان کو بلاؤ جو تمہیں سپورٹ کرے، تمہارے ساتھ تعاون کرے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ مانو، نہیں مانتے ہو تو پھر ایسے اس سے اچھا منشور پیش کرو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو فاتقوا النار التی، پھر اللہ کی جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ پروردگار تمہیں اس جہنم میں جلا جلا کر کے، راکھ کر کے تمہیں چھوڑ دے گا۔ پھر مقابلہ ہے، سمجھے؟ پھر یہاں بھی تم سے مقابلہ، اور آخرت کے جہنم کا بھی تم سے مقابلہ ہے۔ کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایک یہ ہے کہ اس کو آپ کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ لا ریب فیہ، کہ لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے والے ہیں، لیکن قرآن محل ریب نہیں ہے۔ لا محل للریب، وہ محل ریب نہیں ہے، شک کرنے والے موجود ہیں، شک کرتے رہتے ہیں۔ چینی کے مٹھاس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شک کرنے والے بہت ہیں۔ جن کو یرکان کی بیماری ہوتی ہے مولانا، ان کو چینی بہت کڑوی لگتی، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا ہے مولانا۔ چینی میں فی نفسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ سورج کی روشنی میں کسی کو شک نہیں ہے، لیکن نابینا لوگوں کو شک ہے کہ باہر پتہ نہیں کوئی روشنی ہے یا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ لا ریب فی کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ محل ریب نہیں ہے، لیکن شک کرنے والے فضول شک کریں، وہ ان کی اپنی یہ طبیعت خراب ہے۔ یا لا ریب فی کا معنی یہ نہیں، یہ نہیں کہ معنی میں لا ترتابوا فی، کہ اس میں شک نہ کرو۔ اور اگر آپ شک کرتے تو ازالہ شک یہ ہے کہ یہ 3 صورتیں آپ کو بتائیں، یہ ازالۃ الشک ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ لہذا دوسرا یہ کہ اس کو آپ جوڑے اسی سے، فَلَا تَجْعَلُوا أَنْدَادًا كَائِنَةً لِلَّهِ،
اللہ کے کوئی شریک نہ بنا، وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو کوئی ند نہیں ہے۔ یہی مضمون قرآن کے اندر ہے، یہی توحید والا مضمون قرآن میں ہے۔ اور اگر قرآن میں آپ کو شک ہے تو پھر قرآن جیسے پیش کر دو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہو گیا، اب قریب میں جوڑ گیا، اب لا ترتابوا فی سے۔ اور تیسری صورت وہی تبلیغی صورت ہے میرے بھائی، اللہ پاک نے توحید کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اب رسالت کو بیان کر دیا بھائی، ختم۔ اس لیے کہ میں نے 8 مضامین میں آپ کو بتایا کہ بنیادی چیز توحید ہے، اور التوحید وصل الینا بالرسالت، اور توحید ہم تک پہنچی ہے رسالت کے ذریعے سے، تو اب رسالت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے، ہو گیا مولانا؟ اللہ چونکہ مرسل ہے، نبی مرسل ہے، اور ہم لوگ مرسل الیہ میں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ رسالت اور توحید ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم۔ وَإِن كُنتُمْ واقعین فی ریب، وَإِن كُنتُمْ کائنین فی ریب، ثابتین فی ریب، اگر کسی شک کے اندر کسی قسم کے شک میں آپ پڑھیں، مما اس قرآن کے متعلق، مما اس قرآن کے متعلق، نزلناہ جس کو ہم نے اتار دیا علی عبدنا اپنے خاص بندے محمد پر، تو فاتو بصورت کائنۃ من مثلہ، فاتو بصورت مبتدأۃ من مثلہ، اے من مثل ما نزلنا، یہ ضمیر کا مرجع ما نزلنا، یہ اس کی مثال میں سے فاتو بصورت کائنۃ من مثل ما نزلنا، اس منزل کے مثل میں سے کوئی صورت لے کر کے آ جاؤ، سمجھے؟ یا فاتو بصورت من مثل عبدنا، ہمارے محمد کی مثال کوئی بندہ تلاش کرو، اس میں سے کوئی صورت اٹھا کر کے لاؤ۔ فاتو بصورت من مثل عبدنا، فاتو بصورت کائنۃ من مثل ما نزلنا، ہو گیا ملنگو؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے یہ کہ ناصروں کو بلا دو، اپنے مددگاروں کو بلا، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین انہ لیس بکلام اللہ، اگر تم اس میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کر لو، کر کے دکھاؤ۔ لیکن پتہ ہے فَإِن لَمْ تَأْتُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا معنی فَإِن لَمْ تَأْتُوا بِصُورَةٍ، اگر کوئی صورت نہ لا سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَأْتُوا بِصُورَةٍ، اگر کوئی صورت نہ لا سکو تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرا کرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا جس کے ایندھن الناس لوگ ہیں، مشرکین ہے اور کافر ہے، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہے، وَقَدْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور حال یہ کہ وہ کافروں کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے، پس تیار ہو اس کو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر نہ کر سکو، اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، لا بھی نہیں سکو گے، وَلَن تَأْتُوا بِصُورَةٍ بالکل لا بھی نہیں سکو گے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ بس یہاں تک ہو گیا، ترجمہ ہو گیا مولانا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 صورتیں ہوتی، بات مانو، نہیں تو اس سے اچھی چیز پیش کرو اور اس جیسا پیش کرو، نہیں کر سکتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 3 طریقے، یہ ازالت و شک کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ ہو گیا مولانا؟ پھر ایک چیز اور ہے، ارخاء عنان الخصم، اپنے خصم کے مناظرہ میں یہ ہوتا ہے، مناظرہ اور مقابلہ میں، کہ اپنے خصم کو ڈھیلا دے دینا، ڈھیل دے دینا۔ پہلے کہا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، انس اور جن آپس میں متفق ہو جائیں کہ اس جیسے قرآن لا کر کے پیش کر دو، لا یاتون بمثلی، نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے پشت پناہی کریں، نہیں لا سکیں گے۔ پہلا چیلنج یہ تھا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا پھر یہ کہ جب یہ نہیں ہو سکے تو قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، گھڑ کر کے 10 صورتیں لاؤ جو اس کے مثل ہو۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ہو گیا سورہ یونس میں۔ اور پھر یہ کہ اس کے اگر یہ نہیں کر سکو تو پھر فرماتے کہ فاتو بصورت من مثلہ، سمجھے؟ یہ آہستہ آہستہ یہ خصم کو ڈھیل دینا ہے، پورا لاؤ نہیں تو 10 صورتیں لاؤ، 10 آیتیں نہیں، ایک آیت تو لاؤ۔ مولانا چونکہ میری اور آپ کی زبان عربی نہیں ہے، سمجھے؟ جن کی زبان عربی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں فصاحت و بلاغت کتنی ہے۔ میں چونکہ بیروئی ہوں، بیروئی کا مقابلہ ہوا، 600-700 علماء کا مقابلہ ہوا، یہاں الفجر ٹرسٹ والوں نے کرایا، میں سب سے جیت گیا، میری زبان ہے۔ میں پشتو جتنا بولنے کی کوشش کروں لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پٹھان نہیں ہے۔ جو اپنے اصل زبان سے، مادری زبان سے واقف ہوتے ہیں وہی لوگ وہ کرتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟
آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ناک کو آدمی آسانی سے یہاں سے پکڑ سکتا ہے تو گھوم کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں یا ڈال دینا ادھر سے پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طے شدہ تھا کہ اگر اس سے اچھی صورت یا اس جیسی صورت ایک بھی پیش کر لیتے، چیلنج یہی تھا کہ آپ نہیں کر سکیں گے، اگر کیا تو تم جیت گئے، ہم ہار گئے۔ یہ نازل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آسان سی بات ہے کہ تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں انسان وہ وطن سے بے وطن ہو جائے، اولاد سے بے اولاد ہو جائیں، مائیں اور بہنیں بیوہ ہو جائیں اور گردنیں اس میں چلی جائیں، اس کی ضرورت کیا تھی؟ بات صرف اتنی سی چھوٹی سی تھی، خیال کہ باپ اس جیسی صورت لاؤں، مجبور ہو گئے کہ صورت اہل لسان اہل زبان ہو کر کے، پتہ تھا کہ صورت مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تلوار اٹھا کر کے بدر میں جاؤ، حنین میں جاؤ، احد میں جاؤ، بیویوں کو بیوہ بناؤ اور بہنوں کو اور والدین کو یہ ہے کہ بے اولاد کر دو، بچوں کو یتیم بناؤ، یہ تو کر لو، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن لانا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مصر میں بڑے بڑے ادبا کو ہم نے جمع کیا، ادیب جو عربی جانتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ایک مضمون ہے، وہ مضمون یہ ہے کہ جہنم کی بڑائی کو بیان کرو کہ جہنم کھلا ہے، اس کو بیان کرو۔ کسی نے کہا جہنم وسیعۃ، کسی نے کہا جہنم اوسع من المواضع الاخرى، جہنم اوسع من المواضع الاخرى، اور کسی نے کہا جہنم افسح، سین کے ساتھ، افسح من المواضع الاخرى، سمجھے؟ کسی نے کہا جہنم وسیعۃ جدا، الگ الگ۔ یہ دیکھیں ہر ایک نے جہنم کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، جہنم واسعۃ، جہنم وسیعۃ جدا، جہنم اوسع من المواضع الاخرى، جہنم فصیحۃ سین کے ساتھ، جہنم افسح من المواضع الاخرى۔ کہتے میں نے سب کہا کہ اب آپ صبر کر لینا، اب میں بیان کر رہا ہوں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، ہم غصے میں آئیں گے جہنم سے، کہیں گے بھر گیا نہیں بھر گیا، تیرا پیٹ بھرا نہیں بھرا، وتقول حل من مزید، بولو۔ اور تقول جو ہے نا مضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، مستقبل میں استمرار کا فائدہ ہے۔ وتقول تقول 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 تقول، ڈالتے جاؤ، پھر بھی کرے وتقول حل من مزید، ڈالتے جاؤ وتقول حل من مزید، کروڑوں ڈالو وتقول حل من مزید، اربوں ڈالو وتقول حل من مزید۔ یہ حل کے بعد من آتا ہے، یہ بھی استغراق یہ کہتا ہے، مزید کا معنی خود زیادتی کے، نکرہ بھی ہے، یہ مبتدا ہے، خبر اس کی معذوف ہے موجود ہونا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ استغراق ما استغراق فی استغراق علی استغراق، جتنا اربوں خربوں اس میں ڈالو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے لاکھ اس میں لاکھ بندے ڈال دیے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کروڑوں اس میں ڈالے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اربوں اس میں ڈال دیا، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ میرا رب غصے میں آئے گا، اپنے قدم مبارک کو اس کو مارے گا اور فرمایا کہ اب بول، تقول قط 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 قط، یکفینی میری توبہ ہے، بس مجھے بس کر دو۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اے مولانا، آپ نے دیکھا کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو کہ کس انداز میں جہنم کی وسعت کو اس نے بیان کر دیا، وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید کے اندر۔ اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ بہت مولانا جامع کلام ہے۔ ڈاکٹر طاہا مصر کے وائس چانسلر تھے، مدیر تھے، محتمم تھے جامع ازہر کے، اس نے قرآن پر اعتراضات کی۔ میں آپ سے عرض کروں گا، انسان کا دماغ جب خراب ہوتا ہے نا، اور ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے ادبا ہے، سمجھے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے تھا، اس میں ہونا چاہیے تھا، ہے۔ اس لیے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، جیسے مشہور ہے کہ لم یفہم القرآن الا الاعرجان، لولا الاعرجان لما فہم القرآن، احدہما من زمخشر والآخر من جرجان، لم یفہم القرآن،
قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا الا الاعرجان مگر دو لنگڑوں نے سمجھا۔ احدہما من زمخشر لولا الاعرجان اگر یہ دو لنگڑے دنیا میں نہ ہوتے لما فہم القرآن قرآن سمجھ میں نہ آتا۔ احدہما من زمخشر ایک علامہ زمخشری ہے، والآخر من جرجان دوسرا اسرار البلاغت والا عبد القاہر جرجانی ہے۔ قال الشیخ انور وانا ثالثہما وثالثہما من ہندوستان اور تیسرا ہندوستان کا مولوی وانا ثالثہما وانا ثالثہما وانا ثالث۔ پھر فرماتے تھے اللہ کی قسم عبد القاہر جرجانی اور زمخشری اس مقام پہ نہیں پہنچے جہاں انور شاہ پہنچا۔ سمجھتے ہمارے حضرت علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی کی شاگرد بھی تھے، شیخ العرب مولانا مدنی کے بھی شاگرد تھے۔ آپ نے دیکھا جی رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمین رہے کئی زمانہ، آج کل تو مفتی منیب صاحب ہے، اور اس زمانے میں وہ تھا کئی زمانے وائس چانسلر بھی رہے، اور یہ شعبہ اسلامیات کی چیئرمین بھی رہے، اور بڑے اداروں میں یہ بیضاوی پر جو حاشیہ ہے علامہ کورائی کا، بلوچوں میں ایک قوم کورائی ہے لیکن یہ کورائی بلوچ نہیں ہے، یہ کورا یہ لاڑکانے کے قریب بستی ہے، یہاں پر یہ لوگ پڑھتے تھے علامہ کورائی سے، نابینا ہو گئے تھے آخر میں لیکن کتابوں کا حافظ تھا، نابینا ہو گئے تھے لیکن کتابوں کا حافظ تھا۔ حضرت اقدس مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اساتذہ بہت دیکھے لیکن فرمایا کہ جب ہم انور شاہ کشمیری کی مجلس میں جاتے تھے اور اس کی بلاغت کی باتیں شروع ہوتی تھی بلاغت، تو ہمارا ایمان تھا کہ تفتہ زانی شاہ صاحب کے مقابلے کچھ بھی نہیں، یہ ہمارا ایمان تھا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہر ایک آدمی کی اپنی زبان، بدبختی ہے ملا کی، تو ڈاکٹر طہا نے قرآن پر بڑے اعتراضات کیے، سمجھے، لیکن عربوں نے جن کی اصل فصیح اصل عربی زبان تھی تو انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کو سننا نہیں، اگر تم نے سنا کان میں لگا تو گھسے گا دل میں گھسے گا تو اپنا راستہ بنائے گا، ہم شکار ہو جائیں گے ایمان میں۔ اس لیے بجائے قرآن بنانے کے تلوار اٹھاؤ، مقابلہ تو کرو، گردن جائے، بچے یتیم ہو جائیں، بیویاں بیوہ ہو جائیں، لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کرو، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی زبان کو جانتا ہے۔ مسلم کذاب نے تو بنائے ہیں نا، والنساء الطاحنات طحنا، بولو، والنساء الطاحنات طحنا والخابزات خبزا، ان عورتوں کی قسم جو یہ کہ چکی چلا کر کے آٹا بنا دیتی، گندم کو پیستی ہے، ان عورتوں کی قسم جو آٹا بنا کر یہ کہ آٹے کو پھر یہ کہ گوندتی ہیں، آٹا بنا دیتی ہیں، اور ان عورتوں کی قسم جو روٹیاں لگا لیتی ہے، تھا بغیرت زانی قسم کا، تو اس لیے اللہ کا بلا یہی تو کرے گا عورتوں کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات اسی کو دنیا کا زانی تھا، خنزیر کا بچہ، 200 سال اس کی عمر تھی، زانی تھا بڑا بغیرت، سمجھے۔ چلیے گا مولوی صاحب، آپ کو مسئلہ سمجھ میں خیال کر لینا، قرآن میں 2 لفظ آئیں گے، عبدی، عبدنا، سمجھے، عبدہو، اس کا معنی خاص بندہ مسلمان، اور عبد اللہ، عباد اللہ، عباد لنا، عباد لی، تو یہ اس میں مسلم اور کافر دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر عباد لنا وہ کافر ہے، وہاں عباد لنا کافر ہے، اور یہ عبدہو، عبدی، عبدنا، یہ خاص خصوصی قسم کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ تعظیم مضاف کے لیے، یہ خیال کر لینا، قرآن میں دونوں لفظ آئیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ واقع ان کنتم ثابتین فی ریب، اس لیے کہ نکرے کے بعد جار مجرور جو آتا ہے نا وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، ان کنتم ثابتین فی ریب، ثابتین کے ساتھ متعلق بنے گا، کانا کے لیے خبر بنے گا، مما نزلناہ علی عبدنا، علی عبدنا نزلنا کے ساتھ متعلق ہے، مما نزلناہ آیت موصوف جار مجرور، موصول صلہ جار مجرور، یہ ثابتین کائن ریب ان کے لیے صفت ہے، ثابتین کے ساتھ متعلق شرط ہو گیا۔ فاتو بصورت من مثلہ، وہاں چونکہ سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، دونوں میں صورت کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کر مفتریات افترا لگا ہوا ہے، اس لیے وہاں من داخل نہیں کیا بغیر من کے، یہاں پر یہ من بیانیہ ہے۔ فاتو بصورت مما هو مثلہ، بولو، فاتو بصورت مما هو مثلہ، اس قرآن کے مثل کسی کتاب سے اس کے بیانیہ ہے کہ ایسی صورت لے کر کے آ جاؤ، اس لیے وہاں پر من داخل نہیں کیا، افترا کا مسئلہ آ گیا، یہاں افترا نہیں ہے اس لیے من داخل کر دی۔ اڑے یہ حافظ حضرات ہے کہ نہیں ہے؟ خیال کر لینا مولانا، وہاں پر صرف سورن بغیر من کا لفظ نہیں ہے، دونوں میں، سورہ یونس میں نہیں ہے، سورہ ہود میں بھی نہیں ہے۔
فاتو بصورت من مثلی، اور علامہ اخفش کیا ہے، یہ من زائد ہے، فاتو بصورت مماثلۃ للقرآن، بولو فاتو بصورت مماثلۃ للقرآن، قرآن کے مثل، اور مثل اور مثل کا فرق آپ کو بتا، ایسی صورت لے کر کے آ جاؤ جو اس کا مثل ہو، فی الفصاحت والبلاغت والنظم، حسن نظم کے اندر بھی اسی طریقہ پر فصاحت اور بلاغت میں لے کر کے آ جاؤ. ہو گیا؟ یہ ایتو یہ امر تاجیز ہے، بولو یہ ایتو کیا ہے؟ یہ ایتو امر تاجیز ہے، ان کے عجز کو، ان کے باب کی بھی بس نہیں ہے کہ بولے کہ اس کا امکان بھی نہیں ہے. یہ کونوں قردۃ خاسین، یہ امر تحقیر ہے، تاجیز بھی ہے اور تحقیر امر اہانت ہے. انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں یہ نام بتاؤ، یہ امر تاجیز ہے، فرشتوں کے عجز کو ظاہر کرنا ہے. سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ. فاتو بصورت کائنۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم، اور پکارو اپنے ناصرین کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ شہداءکم حال کونہا کائنۃ من دون اللہ، شہداء سے حال بنے گا، حال کونہا کائنۃ من دون اللہ. یہ ہو گیا مولانا معطوفات مل کر کے، یہ فاتو اور ادعو یہ جزا ہے ان کنتم کے لیے. اور ان کنتم صادقین، اگر تم سچے اس بات میں، ان کنتم صادقین انہ لیس بکلام اللہ، اس میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو ما قبل دال علی الجواب ہے اس کے، اس لیے اس پہلے والی شرط کے لیے جزا کو نقل کر دیا، دوسرے شرط کے جواب کو نقل نہیں کیا، اس لیے اکتفاء بما قبلہ، ما قبل پر اکتفا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے؟ ان کنتم صادقین انہ لا ند لہ، کر لیکن مجھے پتہ ہے کہ ان تلوں کے اندر کوئی تیل نہیں ہے، بولو مجھے پتہ ہے کہ ان تلوں کے اندر کوئی تیل نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر نہ لا سکو پھر تو یہ ہے کہ کم از کم پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، آخرت کی جہنم کے لیے اور ادھر کے تلواروں کے لیے. ہو گیا مولانا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یہ ہو گیا شرط. مولانا خیال کر لیں، لم بھی جزم دیتا ہے، تفعلون سے نون اعراب بھی گر گیا، اور ان بھی جزم دیتا ہے، تو ان نے کدھر عمل کیا؟ تو اس وجہ سے مسئلہ لم تفعلوا یہ پورا کا پورا ایک صیغہ ہو گیا. لم نے عمل کیا تفعلوا کے اندر، اب یہ پورا ایک ہو گیا، گویا کہ ماضی منفی ہو گیا جس کو جہد کہتے ہیں. اب ان جو ہے نا یہ محلاً اس میں جزم پیدا کر رہا ہے پورے میں، ورنہ تو آپ کہیں گے کہ لم جزم دے رہا ہے مضارع کو یا ان دے رہا ہے، ان بھی تو جزم دے رہا ہے نا، سمجھے؟ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لم نے جزم دیا، تفعلون کے نون اعرابی کو گرایا. اب ان کا اثر پورے صیغہ کے اندر ہے، بمے لم کے، بولو بمے لم. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرا کرو، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کے یہ کہ ایندھن مشرکین ہے، جس کے ایندھن یہ کہ کفار ہیں، وَالْحِجَارَةُ وہ پتھر معرف باللام کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، حجارت الاسنام التی مصنوعۃ من الحجارات، وہ جو پتھروں سے بنے ہوئے جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے؟ یا الحجارت سے مراد حجارت الکبریت ہے، گندک والا پتھر، جلتا ہے جینا دا پترا، کوئلے والا گندک والا پتھر جلتا ہے. یہ ہمارے بلوچستان والوں کو پتہ ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، پتھر جلتا ہے. احمد وہ تم لوگوں والا پتھر جلتا ہے نہیں جلتا؟ وہ نہیں جلتا، ہاں بعض پتھر جلتے، یہ ان سے میں ویسے کوئلہ والا تو جلتا ہے، لیکن اب ایک کرومائٹ والا ان کا ہے، سمجھ؟ وہ پوچھ رہا تھا ان سے. ہو گیا معلوم ہے؟ حجارت الکبریت چیئے طبیعت ہی خراب ہو، اڑے قربان، برو 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 جلدی چلنا میں میرے پیسرا. ہو گیا مولانا؟ حجارت الکبریت گندک والا، یا وہ ہجارہ کہ جس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جس سے یہ کہ بت بناتے ہیں، جن کو اپنے بت بنائے تمہارے معبودوں کو. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے بے عقل معبود، بت مراد ہے، سمجھے؟ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائے گا؟ انکم وما تعبدون، اللہ نے خود آگے جاؤ کہا لا تقروا الصلاۃ، تو پڑھ لیا وانتم سکارا بھی سن لو. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا وہ اس سے مستثنیٰ وہ عیسیٰ ہے اور انبیاء ہیں. سمجھے ملنگو؟ ہو گیا. تو حجارت الکبریت یا حجارت الاسنام، یا یہ کہ الحجارت کوئی سا بھی پتھر آئے گا اس میں جلے گا، راکھ ہو جائے گا مطلق، اتنا خطرناک قسم کا ہے. وقودها الناس،
مشرکین اور کافر، چاہے کفر اعتقادی ہو یا کفر عملی ہو، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اس لیے کہ الناس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، تینوں قسم کے یہ کہ لوگ مراد ہے، مسلمان بھی مراد ہے اور کافر بھی مراد ہے۔ یہاں پر وقود الناس کے اندر بھی اسی طرح، تو مسلمان تو جہنم نہیں جائے گا، ہاں جن کے اعمال کمزور ہوں گے وہ ابتداءً جائے گا، بعد میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہو گیا؟ ہو گیا۔ اعدت للکافرین وقد اعدت النار للکافرین، تھوڑا سا فرق ہے۔ سورہ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں پر فرماتے فاتقوا النار، معرفہ باللہ میں، وہاں پر نکرہ ہے، تو فرماتے کہ یہاں خصوصی طور پر خطاب ہے للکفار، کفار اور منافقین کو، اور منافقین اور کفار ایسے مکمل کامل جہنم میں جائیں گے کہ جہنم ان کو گھیر لے گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور وہاں خطاب مومنین کو ہے، نکرہ نقل کیا، اور نکرہ دلالت کرتا ہے تقلیل اور قلت پر۔ مسلمان اگر جائے گا تو اس کو اس طرح عذاب نہیں ہوگا جیسے کہ کافر کو ہوتا ہے، اس لیے وہ قلت کو بتانے کے لیے، سمجھتا ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ بتاتے کہ نہیں، تحریم والی آیت پہلے ہے، یہ اس کے بعد والی آیت ہے، اس وجہ سے اس کو نکرہ نقل کیا، اس کو معرفہ پہلے، اس کو نکرہ نقل کیا، لیکن اس میں کلام ہے۔ اڑے دونوں میں فرق سمجھ میں آئے نہیں؟ مثلا مولانا علم تفعلوا شرط ہے، فاتقوا النار التی، النار موصوف ہے، التی محلا منصوب ہے، النار کے لیے صفت ہے، سمجھے؟ اور وقودھا، یہ وقودھا مبتدا ہے، الناس والحجارۃ دونوں اس کے لیے خبر معطوفات مل کر کے، یہ صلہ ہو گیا التی کے لیے، اور التی یہ صفت ہو گیا النار کے لیے، مفعول بھی اتقوا کا، سمجھ گری میں ہے کہ نہیں؟ فاتقوا النار التی فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس، یہ ہو گیا مولانا۔ اور یہ جملہ استئنافیہ، وقد اعدت للکافرین، جہنم تیار ہے تو اس کا مقابل جنت بھی تیار شدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو بعد میں، یہ لہذا یہ پیدا شدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس وقت بعثت کبریٰ ہوگی یہ پیدا ہو جائیں گے، یہ معتزلہ پر رد بھی ہے۔ اڑے مولانا کچھ پہلا پڑھا ہے جی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا اصل میں فَآمِنُوا، ایمان لاؤ، اور عدم ایمان کے لیے، بے ایمانی کے لیے نار لازم ہے۔ پھر کیا ہو گیا اس کو؟ ارے قریب تو کرے، اس میں یہ کانٹا لگا ہوا، میرا کباڑا کر دیا اس نے۔ ہاں ابھی صحیح ہو گیا؟ صحیح ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، مولانا کافر اعتقادی ہو یا کفر عملی ہو ان کے لیے جہنم ہے، سمجھے بھئی؟ کفر اعتقادی ہو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور کفر عملی اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، ان کو اچھا سمجھتا ہے جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ ایک آدمی مومن ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس نے نمازیں کچھ بھی نہیں پڑھی، اللہ ابتداءً اس کو جنت میں لے جائے، یہ عدل نہیں ہے، یہ فضل ہے، یہ کیا ہوگا؟ لیکن دنیا، یہ دنیا دار العدل ہے، دار الاسباب ہے، وہاں بھی عدل چلے گا، خدا کا فضل بھی بہت ہوگا، سمجھے؟ بہت سے لوگوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، میرے نبی نے مال غنیمت میں دے دیا، فضل ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ عدل یہی ہے۔ جامع فاروقی میں جو اساتذہ غیر حاضری کرتے ان کی تنخواہ کٹتی تھی، میری کبھی تنخواہ کٹی نہیں، طلباء کی حاضری لگاتے تھے، میں نے کبھی حاضری نہیں لگایا، اور لگایا کبھی تو سال کے ابتدا میں صرف 2 دن لگایا، اس کے بعد میری طبیعت میں داخل نہیں حاضری کبھی نہیں لگایا۔ تو حضرت کو بتاتے تھے کہ مدرسہ جس میں 40-50 اساتذہ ہیں، اکابرین سب حاضری لگا رہے، اس کا کیا ہے؟ حضرت فرماتے ملنگ آدمی مرفوع القلم چھوڑو، حضرت فرماتے ہیں تنخواہ کٹنے میں کبھی بھی تنخواہ کٹی نہیں ہماری، سمجھے؟ اس لیے کہ تنخواہ ان کی کٹے جو احکام شرعی ہے اور ضوابط کے پابند اور مکلف ہوں۔ وہ حضرت کو پتہ تھا کہ اس کو یہ قانون کے بغیر بلوچ بے سوچ ایسے پیدا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ مہمان آ گئے، ادھر دفتر تھا، مہمان آ گئے، دفتر آ گئے، اور اچانک یہ ہے کہ ہنگامہ ہو گیا، ایسے ہنسے کہ مدرسے کی چھت گویا کہ اڑ گئی، ہنستے ہنستے حضرت نے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ یہ طوفان ہے کیا ہے؟ جا کر کے اعلن ابھی واپس ہو گئے ادھر سے جا کر،
بس یہ دے دو کسی کو، یہ لے لو، بس ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کسی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دفتر والا جیسے آگے چوری چھپکے سے اس طریقے پر مجھے دیکھا کہ میں سبق پڑھا رہا تھا، تو حضرت غصے میں تھے، جا کر مہمان ان کے سامنے گیا، ہاں بھائی بولو کون تھا، کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولوی مینگل صاحب سبق پڑھا۔ کہتے حضرت ہنسا دیوار کے ساتھ لگا، کہا وہ مرفوع القلم ہے۔ سمجھتا ہے؟ مرفوع القلم بھی تھے، لیکن یہ کہ فضل بھی، ان کی مہربانی بھی ہوتی تھی کہ ہمارے جیسے دیہاتیوں کو اور ہمارے جیسے پہاڑی لوگوں کو سینے سے لگا دیا، یہ ان کی مہربانی ہے جی۔ وقود الناس، جاؤ، وقود الناس والحجارۃ اعدت للکافرین۔ اب آئے گا مولانا ربط تقابل، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کافروں کا ذکر ہو گیا، اب اس کے بعد مومنین کا، اس کو کہتے ہیں ربط التقابل۔ کیا کہتے ہیں؟ وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اچھا عمل کیا ہوتا ہے مولانا؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء بہ الرسول، نبی جو کچھ لے کر کے آیا اس کی تصدیق کر دینا، سچا جاننا، سچا ماننا، اجمالاً فیما علم اجمالاً و تفصیلاً فیما علم تفصیلاً۔ جو اجمال ہے اجمال ہے، تفصیل ہے تفصیل ہے، سمجھے؟ نماز، روزے، زکوٰۃ جن کی تفصیل ہے ان کی تفصیل میں ان کی تصدیق کرنا۔ باقی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، عذاب قبر ہوگا، کہاں ہوگا، ادھر ہوگا، جانور کے پیٹ میں ہوگا، دریا میں ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب اجمالی مسائل ہے۔ ابہموا ما ابہم اللہ وبینوا ما بین اللہ، جس کو اللہ نے بیان کیا اس کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کے پتھر اڑا، وہ کون سا پتھر تھا؟ موسیٰ نے پتھر کو جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ڈنڈا مارا، اور پتھر سے یہ کہ 12 چشمے سمجھے، 4 کونے والا پتھر تھا، ہر کونے سے 3 چشمے، 12 چشمے، یہ کہ وباس ہو گئے 12 چشمے۔ وہ کون سا پتھر تھا، کہاں سے آیا تھا؟ تو جی وہ خزدار کا پتھر تھا، دوسرا نہیں خیبر پختون کا تھا، اور تیسرا یہ کہ نہیں سندھ کا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں، بس جو اللہ نے بس بتایا مطلق کوئی پتھر ہے، اس میں اس تفصیلات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، تصدیق ما جاء بہ یؤمنون بما انزل الیک۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا ایمان کی تعریف یہی ہے۔ خواہ محدثین اتنی لمبی عبارت نقل کر دیں، تصدیق ما علم بہ مجیء الرسول اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یؤمنون یصدقون بما انزل الیک، ایمان والے وہ ہے جو تصدیق کرتے اس وحی کی، چاہے وحی جلی ہو جیسے قرآن، یا وحی خفی ہو جو آپ پر نازل ہو گیا، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے، یہی مومن ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے، لمبی چوڑی عبارت نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مولانا ایمان۔ اور عمل صالح اس کو کہتے ہیں ما حسنہ الشرع، بولو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ ما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے دے وہ ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنا دی ایمان والوں کو، اور یہ کہ جنہوں نے اچھے عمل کیا، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے لیے باغات ہے، ایسے باغات ہے کہ تجری من تحت اشجارها الانہار، ان کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں گے، درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، تجری من تحت اشجارها الانہار، درختوں کے نیچے، سمجھے، درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہے، تو باغات کے درختوں کے، اس لیے تجری من تحت اشجارها، درختوں کے نیچے یعنی درختوں کے قریب، الانہار الاربع، تو 4 قسم کی نہر ہے، فی انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ ہو گیا مولانا؟ یہ نہریں چلتی ہوں گی۔ کلما رزقوا من الجنات، جب ان کو کلما رزقوا من الجنات رزقا، جب ان باغات سے ان کو کھلایا جائے گا کوئی رزق، کوئی کھانا، حال کونہ ثمرۃ کائنا من الثمرۃ، پھل والا رزق جب ان کو کھلایا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقناہ من قبل، تو کہیں گے کہ جی یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں کھلایا گیا تھا۔ اور یہ قالو، یہ بات اس وقت کہیں گے وقد اتو بہذا الرزق متشابہا، اور ان کو یہ رزق دے کر کے ہم شکل ان کو یہ کہ تشابہ دیا جائے گا، ایک دوسرے سے ہم شکل میوے دیے جائیں گے۔ وقد اتو بھی بہذا الرزق، یہ رزق ان کو دیا جائے گا، یہ پھل ان کو دیا جائے گا، حال کونہ متشابہا، جو کہ مشابہت رکھنے، ہم شکل ہوگی دوسروں کے، حالانکہ ذائقہ الگ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ان کی بیویاں ہوں گے پاکیزہ قسم کے، حیض بھی نہیں ہوگا، نفاس بھی نہیں ہوگا، ہیپاٹائٹ سی بھی نہیں ہوگی، بی
بھی نہیں ہوگی اور درد سر بھی نہیں ہوگا اور کوئی نہ اللہ آپ کا پسینہ بھی نہیں ہوگا، مزیدار پاکیزہ ہوں گے، وہم خالدون فیہا، اور یہ ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت ہے چند دن کے بعد درد سر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب خیال کرو مولانا، اللہ تعالیٰ جنات کو، جنات جیم اور نون مشدد ہو جائے وہ کبھی نظر نہیں آئے گا، وہ ادھر نظر آئے گا، ادھر نظر نہیں آئے گا۔ جیم اور نون مشدد وہ نظر نہیں آتے، اس لیے جنات نظر نہیں آتے، جنات نظر نہیں آتے، بولو جنات نظر نہیں آتے اور جنات نظر نہیں آتے، اور جنون نظر نہیں آتا، جنون کے آثار نظر آتے، خود جنون نظر نہیں آتا۔ یہ ہو گیا۔ اور ایسے باغات نکر ہے جس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، تجری من تحت الانہار کلما رزقوا من الجنات، ان جنات میں سے کھلائے جائے گا رزقاً ان کو کوئی رزق، حال کونی کائن من ثمرۃ، وہ رزق کسی پھل کا ہوگا، تو پھر قالو یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا ہو، بولو الذی کی طرف ضمیر لوٹے گی، ھذا الذی رزقنا ہو، ارے یہ وہ تو پھل ہے، ارے یہ تو وہ پھل ہے کہ رزقنا جو ہمیں کھلایا گیا من قبل، اس سے پہلے فی الدنیا، دنیا کے اندر۔ ارے بابا یہ تو وہ قلعہ ہے، یہ وہ قلعہ ہے، یہ وہ انار کنداری انارے جو دنیا میں ہم کھاتے تھے، اس طرح کہے گا۔ لیکن جب کھائے گا اللون لون واحد، لیکن ذائقہ الگ ہے۔ جب کھائے گا کہ ارے مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ کنداری انار کی طرح لگ رہا ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ اس وقت من قبل سے مراد فی الدنیا، جب کھائیں گے اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے یار، اس سے پہلے آج ہم جنت میں ہیں جمعرات کو، اس سے پہلے جیسے ہم دنیا میں تھے، یہ یار دنیا والے۔ لیکن جب کھائیں گے میرا نبی فرماتے پھر ان کو احساس ہوگا ارے بابا رنگ مگورا خوندے ہو گورا، بولو جب کھائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ خود پشیمان ہو جائیں گے کہ رنگ مگورا کیا کرو، خوندے ہو گورا، سمجھے؟ پھر پتہ چلے گا کہ خوند اس کا الگ ہے۔ آیا سمجھے؟ اس وقت من قبلوں سے ہو گیا دنیا والی زندگی مراد۔ ارے اب تو ہم جنت میں آ گئے، اس سے پہلے یہ وہی ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوگا جب کھائیں گے۔ دوسرا سمجھو، جنت میں آج جمعرات میں ہے، 9 بجے انہوں نے جو پھل کھایا جمعرات میں، جمعرات کو جنت میں 9 بجے جو پھل کھایا، اور پھر اس کے بعد ابھی 11:30 بجے ان کو چاہت ہو گئی کہ ہمیں پھل ملے، ارے انار ہمیں پھل جنت کے، فرشتے کہیں دا واخلہ دا انار دے کنا، دا کیلا دے کنا، دا مالٹا دے کنا، وخرا سڑے، سمجھے بھائی جان؟ وہ دے دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو میں نے 9 بجے کھایا، جنت کے 9 بجے کھایا۔ اور جب کھائے گا انار کا رنگ وہی، وزن وہی، لیکن جب کھائے گا ذائقہ ہی اس کا الگ ہوگا، اس کا ذائقہ ہی الگ ہوگا۔ یا ربا، سمجھے؟ اللہ واحد، لیکن کیا ہے وہ ذائقۃ مختلفۃ، لیکن ذائقہ اس کا مختلف ہے۔ اب آیا اس وقت من قبلوں سے مراد ہماری اس گھڑی سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جو ہم نے کھایا تھا، اس میں جنت کے اندر دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ خیال کر لینا منو۔ اور اب اتو کو آپ جملہ معترضہ بناؤ یا کالو کی ضمیر سے حال بناؤ، وقد اتو بہذا الرزق، بولو وقد اتو، اور دیا جائے گا ان کو یہ رزق، دیا جائے گا ان کو جنتیوں کو یہ رزق، اس حال میں کہ متشابہن، ہم شکل کی صورت میں، یعنی شکلیں ان کی ایک ہوں گے اور رنگ ان کا ایک ہوگا لیکن ذائقہ الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے خاص، ان جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ازواج، بیویاں ہوں گے مطہرۃ، پاکیزہ قسم کے۔ یہاں کی بیوی غریب، کبھی بیماری، کبھی شوہر مست ہو گیا، بیوی کہتی ہے کہ مجھے تو آج حیض آ گئے، کبھی شوہر مست ہو گیا، بیوی کہتی ہے کبھی تو میرے نفاس کے دن چل رہے، شوہر مست ہو گیا، وہ کہتی ہے کہ مجھے تو درد سر ہے، سمجھ شریف میں کہ وہاں مطہرۃ پاکیزہ، وہاں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، نہ 24 گھنٹہ بمبو ہے، بولو ایسے میں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، بولو وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، بڑی بڑی آنکھیں اللہ آپ کا بھلا کرور، ان کو ساتھ ان کے نکاح کرا دیں گے، ٹچ کرا دیں گے۔ تزویج کا معنی خود بخود ملا دینا، لیکن یہ کہ با کا معنی پھر بھی ٹچ ہے، اٹچ ما ٹچ فی ٹچن، ایسے میں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ تبلیغ والے ساتھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ،
ان کو استغفار اتنا محبوب ہے کہ حور کا نام سن کر بھی استغفار پڑھیں گے. اور یہ بمبو فی الدنیا مراد نہیں، بمبو فی الآخرت مراد ہے. بولو، یہ آخرت والے ہم بستری کریں، ہم بستری آخرت میں. وہ دار التکلیف نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے، وہ دار النعم ہے، دار السرور ہے، دار البقا ہے، دار السرور ہے. یہ دار الفنا ہے، یہ دار الغرور ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے مزہ ہو. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. قاصرات الطرف، ان کی آنکھیں صرف اپنے شوہروں پر لگی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں قاصرات ہیں اور شوہر ان کے مقصور علیہم ہیں. بولو. اور یہاں غریب شوہر اس کا کالو خان ہے، یہاں شوہر اس کا کالو خان ہے. اگرچہ شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، لیکن ٹیلی ویژن کو دیکھ کر کے موٹا کوٹا کو دیکھ کر کے کہتی ہیں شوہر تو ایسا ہو میرے والا کالو خان بچو ہے تو شوہر کے گھر میں، لیکن نگاہ لگی ہوئی کسی اور پر. لو ہم نے تجھے دل دیا ہے، کیا یاد کرو گے؟ سمجھے؟ بے حیاؤں کا زمانہ، بے حیاؤں کی حکومت. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح میں کسی کے، لیکن اس کی دوستی ٹیلی فون میں ہزاروں سے. ربا ہمیں حیا عطا فرما دے، میرا رب حیا عطا. ایسی باتیں کر کے کہتے ہیں کہ بھیس یہ مولوی تو صاف سناتا ہے، یہ مولوی تو صاف سنائے گا آپ کو نا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی اجنبی کو آنکھوں سے دیکھتے تو آنکھوں، اجنبی خاتون کا آنکھوں کے زنا یہ، ہاتھ ملاتے تو ہاتھ کا زنا یہ. ہمارے قوانین، ہمارے ملک کے نظام ہمیں ہاتھ کی زنا کو اجازت دی ہے، آنکھوں کی زنا اجازت، زبان کی زنا کے کانوں کی اجازت دی ہے، باقی کہتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا. جب یہ کیا تو بڑا آخری زنا وہ بھی تو ہو جائے گا. یہ چھوٹے زنا ہمارے ملک کے قانون نے ان کی اجازت دی ہے. مشکات میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، میں حدیث رسول سنا رہا. اس لیے مولوی صاحب اللہ اکبر. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے؟ راستے یہاں کے ہموار نہیں ہے، موسم کا اعتبار نہیں ہے، دوست وفادار نہیں ہے، نوکری پائیدار نہیں ہے، درخت یہاں کے پھلدار نہیں ہے. بولو، اسلام آباد میں کیا ہے؟ راستے ہموار نہیں. آپ نے دیکھا وہاں پہاڑی ایسے نا، راستے ہموار نہیں، موسم کا اعتبار نہیں، درخت یہاں کے پھلدار نہیں، نوکری یہاں کی پائیدار نہیں، دوستی یہاں کی وفادار نہیں. سمجھے؟ یہ ہمارے جو مرحوم غریب جو وزیر اعظم تھے، یہ باہر ملک کے سفر پہ گیا، ضیاء الحق کا پتہ نہیں زمانہ تھا کس کا تھا، انہوں نے لیٹر یہاں سے جاری کر دیا کہ اس کی وزارت ختم. وہ غریب باہر پتہ نہیں گیا تھا کہاں پر، واپس آئے نہیں کہ اطلاع مل گئی کہ جی تو اب آئے گا تو وزیر اعظم بن کر کے نہیں آئے گا، عام پبلک ایک فرد بن کر کے آئے گا. تو یہ کیا ہے؟ اسلام آباد سے چند دن کے بعد نکالتے. سمجھ شریف میں؟ لیکن وہاں کوئی نہیں نکالے گا. وما ہم منہا بمخرجین. وہ جہنمی بھی جہنم میں رہیں گے، اور میرے جنت والے بھی وہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کوئی خوف خطر نہیں ہوگا. جیسے کہ مدرس کو غریب کو خوف ہوتا ہے کہ محتمم پتہ نہیں اگلے سال مجھے کون سا سبق دے گا، پتہ نہیں سال کے آخر میں محتمم مجھے کوئی لیٹر نہ دے. دوسروں کی چیز تو ایسی ہوتی. سمجھ شریف میں؟ کب نکالے گا یہ خوف خطر؟ جنتیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ارے مولانا ہو گیا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب چلو مولانا بشر فعل بفاعل ہو گیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات موصول صلہ، یہ الذین مفعول بھی اس کا ہو گیا. ان لہم جنات، یہ جنات اللہ آپ کا بھلا کرے موصوف ہے. تجری من تحت الانہار، یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے، اور یہ ان کا اسم ہے. لہم ثابتۃ یا ثابتات، یہ ان کی خبر مقدم ہے، لہم اس کے ساتھ متعلق ہوگا. اور یہ پورا جملہ بتاویل ہے، مفرد یہ مفعول ثانی ہے بشر کا. اصل میں فبشر وبشر الذین آمنوا بان لہم جنات، با کو حذف کر دیا گیا. قرآن میں دونوں موجود ہیں، بشر کے مفعول ثانی پر با موجود بھی ہے اور محذوف بھی ہے. فبشرہم بعذاب علیم. بولو فبشرہم بعذاب، وہاں با موجود ہے، سمجھیں، اور یہاں حذف کر دیا جنتیوں کے لیے.
کلما رزقو منہا، جب بھی ان باغات میں سے ان کو منہا رزقو کے ساتھ متعلق ہے، اور من ثمرۃ ثابتن کے ساتھ یہ رزقن سے حال ہے، اور رزقن مفعول بھی ہے اللہ کا رزقو کا، یہ ہو شرط ہو گیا، ھذا مبتدا بنے گا، الذی رزقناہ من قبل رزقنا کے ساتھ متعلق ہو گیا، اور الذی کے لیے صلہ، الذی خبر ھذا کہ یہ مقول قالو کے لیے بنیں گے، وقد اتوا به متشابہہ، بھی یہ مفعول بھی ہے حقیقت میں، متشابہن حال بھی سے، اور یہ حال بنے گا کالو کی ضمیر سے، ٹھیک ہے مولانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ لہم ثابتۃ کائنۃ حاصلات، اسی کے ساتھ متعلق خبر مقدم ہے، ازواج مطہرۃ یہ مبتدا مؤخر ہے، فیہا کو اس ثابتۃ کے ساتھ جس کے ساتھ لہم کو متعلق، اور بہتر یہ کہ فیہا کو ثابتۃ کائنۃ یہ ازواج سے حال مقدم ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ ازواج مبتدا مؤخر، وہم خالدون فیہا، یہ فیہا خالدین کے ساتھ متعلق ہے، اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، ہو گیا مولانا، یہاں تک مسئلہ ہو گیا، توحید کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا، اس کا اللہ کا رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا، اور پھر کفار کے مسئلے کو چیلنج دینے کے بعد پھر مسئلہ یہ ہو گیا، ایمان والوں کا مسئلہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ اب کفار کے کسی اشکال کو دفن کرنے کے لیے، وہ اشکال یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو کیسے مانیں، بات تو چونکہ قرآن کی چل رہی، قرآن سچا، ہم اس کو سچا کیسے مانیں، اس میں مکڑی کا بھی ذکر ہے، اس میں مچھر کا بھی ذکر ہے، اس میں گدھوں کا بھی ذکر ہے، کمثل الحمار يحمل اسفارا كأنهم حمر مستنفرة، اس میں مکھی کا ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اس میں مچھر کا بھی ذکر۔ یہ کیسے قیمتی کلام بن سکتا ہے، اور اس کو بھیجنے والا خالق کیسے ہو، یہ تو ذلیل چیزیں ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے، حقارت المثل، حقارت المثل لا تستلزم حقارت الممثل، بولو، حقارت المثل، حقارت المثل، مثال کی خرابی، مثال کی خرابی، لا تستلزم حقارت الممثل، یہ ممثل کی اللہ حقارت کو مستلزم نہیں ہے، ممثل لہو کی حقارت کو مستلزم ہے، ممثل لہو جس کے لیے مثال پیش کی جا رہی ہے اس کی حقارت اس میں ہوگی۔ آپ نے مکڑی کو دیکھا ہے، اللہ اللہ، اس چھت کے نیچے آپ نے دیکھا کہ یہ پنکھا ہے، پنکھے میں جاتے جاتے اس کے منہ سے ایک تار سا نکلتا ہے، دیکھا ہے، اس تار کو لے جائے گی مکڑی چھت پہ، اس چھت سے پھر واپس لٹک کر کے آئے گا، پھر تار نکلے، پھر واپس جائے، اس طرح ہزاروں تار نکال کر کے ان کو جوڑ کر کے پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ نے دیکھا ایسا اس کا گھر سا بنتا ہے۔ یہ اپنی حفاظت کے لیے اس الو کے پٹے نے کیا کر دیا، حفاظت کے لیے گھر بنایا، چھت بنایا اپن کے لیے۔ اس جال کے ساتھ پھنسے گا کون؟ اس میں شیر پھنسے گا؟ مکڑی کی جال کے ساتھ کبھی کوئی شیر پھنسا ہے؟ کوئی انسان پھنسا ہے؟ لیکن آپ نے دیکھا ہو کئی دفعہ مکھیاں پھنسی ہوتی ہیں۔ میری بدبختی یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پڑھاتا ہوں جن کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں، سمجھے، وہ براہ راست اللہ پاک آسمان سے ان کو بھیج دیتا ہے میرے پاس، ان کو سمجھانا، میں دنیا کی مثالیں دیتا ہوں، وہ غریب انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہے، سمجھے۔ میرا مرشد تو یہاں صرف ایک ہے، عبدالہادی ہے بس، سمجھے، جس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا ہے کیا، سمجھے، یہ ہے۔ باقی میں ہر بندے کو مرشد کہہ دوں کہ یہ بھی آسمان سے ہے، یہ آسمان سے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہو گیا، دوستی ایک سے ہوتی، ہزاروں سے نہیں ہوتی، سمجھے، وہ تو ایک ہی آدمی کو کہہ دیا۔ اب سب کو مرشد کہوں کہ سارے جبریل علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہے یا سارے آسمان سے ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ تو دنیا کی چیزیں تو سمجھا کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ ایک اور مرشد بھی بڑا بیٹھا ہوا، سمجھے، ٹنڈولے دعوت کرتا ہے کبھی کبھی، ابھی اس سے ابھی کوئی دعوت تو کرو نا ان کی، آپ کے لیے کیا ہے، سمجھے، کیا ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ نے دیکھا مکڑی کی جال میں کیا کون پھنستا ہے؟ مکھیاں پھنستی ہیں، شیر اس میں نہیں پھنستا، سمجھ رہی؟ اور مکڑی کی حماقت دیکھو کہ اپنے منہ سے اس قسم کے ایسے تار بنائے گویا کہ بڑے بڑے زنجیریں، سمجھے، اور ایسے مضبوط گھر بنائے۔ اس سے پوچھے کوئی کہ کیا وہ خنزیر، تجھے اس چھت کے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت تھی؟ بولو، اس چھت کے ہوئی تھوڑی سی ہوا اگر اس کو لگ جائے وہ بھی ادھر ادھر، اور اس میں کوئی بھی نہیں پھنسے گا۔ کون پھنسے گا؟ مکھی پھنسے گی، شیر نہیں پھنسے گا۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں میری نگرانی، میری حفاظت، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، میری اس توحید کے چھت کے اور میرے اس علیم سمیع بصیر کے اس چھت کے نیچے ہوتے ہوئے تم جا کر کے پتھروں کو کیسے اپنے بناتے ہو، ان کو اپنا حافظ کیسے بناتے ہیں؟ میں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، میں حافظ ہوں، میں حفیظ ہوں، میں عالم ہوں، میں علیم ہوں، میں علام ہوں، مجھے چھوڑ کر کے آپ کیسے بناتے؟ لیکن تمہارے اس شرک والے درختوں کو، پتھروں کو تم جو پوج رہے ہو، اس مکڑی والے جال کے اندر کوئی نہیں پھنسے گا، ہاں کوئی بغیرت مشرک پھنسے گا، موحد کبھی نہیں پھنسے گا، جیسے کہ مکھی وہاں پر آ کر کے پھنستی، شیر کبھی نہیں پھنسے گا، اور موحد اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں ایجنسی والے میرے پاس آ گئے ایک دفعہ، انہوں نے کہا مولانا علماء دیوبند کے سب خلاف ہیں، سمجھے، اور فلاں کے مخالف نہیں ہے، فلاں پارٹی کے مخالف نہیں، فلاں کے نہیں ہے، فلاں کے نہیں ہے، فلاں نام تو نہیں لیتا، سمجھے، ان کے نہیں ہے، ان کے نہیں ہے، دیوبند کے سب مخالف ہیں۔ میں نے کہا شیر کسی علاقے میں آتا ہے تو سب ہتھیار لے کر اس کے پیچھے چلتے، لومڑی سے کون ڈرتا ہے؟ بولو، لومڑی اور گیدڑ سے کون ڈرتا ہے؟ اس کا کوئی شکار کرتا ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے۔ آپ مولانا رومی رحمۃ اللہ، اس لیے میں نے عرض کیا کہ بات سمجھانے کے لیے کبھی حقیر مثالیں پیش کی جاتے ہیں، لیکن حقارت المثل یا مثال کی حقارت لا تستلزم حقارت الممثل، یہ ممثل کی حقارت کو مستلزم نہیں، اس ممثل لہو کی جس کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، اس کی حقارت کو۔ اس لیے اب اللہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مثال بیان کی ہے شرک کی کہ مشرک اس طریقے پر، تو ممثل لہو ہی ہے، وہ حقیر ہوگا۔ باقی اللہ کا بیان کرنا، یہ کوئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے لوگ پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ باتوں میں تیز ہوتے تھے، اور علمی ان میں بات ایک ہوتی تھی۔ اب تو بس لے کر کے، چونکہ ان چیزوں سے، تشبیہات سے، ان چیزوں سے لوگ واقف نہیں ہیں، اب اس زمانے میں یہی ہوتا ہے، سمجھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایسے قصے بیان کرتا ہے، توبہ 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 توبہ، سمجھے۔ اب آپ کے سامنے اگر میں بیان کروں تو پھر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، قیامت کے دن آنکھیں بھی بولیں گے، زبان بھی بولے گی، ہاتھ بھی بولے گی، کس طرح بولیں گے؟ کہتے ہیں بزرگ صاحب کے گھر پہ، بزرگ صاحب کی لونڈی بھی تھی اور اس کی بیوی بھی تھی، لیکن بزرگ کو کبھی لونڈی کے پاس بیوی چھوڑتی نہیں تھی، بیوی بڑی تیز تھی، چھوڑتی نہیں تھی۔ بزرگ غریب چاہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے اس لونڈی کو بھی میرا فیض پہنچے تو بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ اس لونڈی کو بھی، میرا لونڈی خوبصورت تھی کہ فیض پہنچے، لیکن بیوی چھوڑتی نہیں تھی۔ اچانک ایک دن یہ ہو گیا کہ کوئی ہمسایہ مر گیا، تو بزرگ غریب گیا، کس کے لیے؟ تعزیت بھی کی، اور تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، بیوی سے کہا کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ جا کر کے تعزیت کرو۔ بیوی اس کی بڑی تیز تھی، بیوی چلے گی تعزیت کے لیے، اس نے اپنی لونڈی سے کہا راشا راشا آ جا، راشا نن مزہ دے کنا، نن پر حکومت بدلی کی گئی، سمجھے بھائی، آج انقلاب آئے گا، پاکستان بدلے گا، سمجھے، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ آگے تو دونوں شروع ہو گئے، دروازے بند کرو۔ بیوی جب وہاں تعزیت کر رہی تھی، اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں اکیلی آ گئی ہوں اور حضرت اقدس خود وہاں ہے، اور لونڈی بھی میرے ساتھ نہیں آئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان بگڑ نہ جائے، ایسا نہیں۔ تو بیوی نے جلدی، اللہ والا برگردن ملا، اس نے جلدی کیا کر دی، تعزیت کر کے دوڑ لگا کر کے جیسے گھر پہ پہنچے، ٹھک 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 ٹھک۔ یہ اس وقت محنت میں لگے ہوئے تھے، آپ سمجھے، فیض پہنچا رہے تھے۔ ڈرنا اتنا تھا کہ توبہ توبہ توبہ، آیا سمجھ۔ اب آخر کیا ہوا؟ آخر یہ ہوا، اللہ آپ کا بھلا کرے، لونڈی سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ پہلے دروازہ نہیں کھولا، بس یہ مصلی لایا، نماز پہ کھڑے ہو گئے، آیا سمجھ، آیا۔ اور پھر لونڈی گئی، دروازہ اس نے کھولا، دروازہ کھولا تو وہ شیرنی داخل ہو گئی۔ جیسے داخل ہو گئی شیرنی، للکارتی ہوئی، اس کی نگاہ پڑ گئی لونڈی پر، دیکھا کہ لونڈی کا چہرہ بھی چمکتا دمکتا نہیں ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ انقلاب آیا ہے، کچھ نہ کچھ پاکستان کے حالات کیا ہے، بگڑے، کسی نے مداخلت کی ہے، آیا سمجھ۔
اور حضرت کو دیکھا کہ روزانہ نماز میں کھڑا ہوتا، اس کی کیفیت اور ہے آج یہ مولانا رومی کا حوالہ دے رہا ہوں، میرا کیسا نہیں۔ تو اس نے حضرت کی جو دھوتی تھی اس میں ہاتھ دے دیا، دیکھا کہ گیلا گیلا آیا سمجھ میں؟ تو اب اگر وہ بزرگ ہزار قسم اٹھائیں کہ میں نے لونڈی کے ساتھ ہم بستری، کر سکتا ہے آدمی اپنے لونڈی کے ساتھ ہم بستری، لیکن وہ ہزار قسم اٹھائے کہ میں نے ہم بستری نہیں کی ہے، تو اس کا یہ آلہ اور یہ حالات خود بخود بتا رہے کہ اس نے ہم بستری کی ہے۔ تو اب مسئلہ کیسے سمجھایا اس نے، دیکھیں اس طرح فرمایا، دست گوید منچونی دزدیدم، لب گوید منچونی بوسیدم، زبان خود بخود بولے گی کہ میں نے فلاں کا بوسہ لیا ناجائز، دست گوید منچونی دزدیدم، ہاتھ بتائے گا کہ میں نے فلاں کی چیز چوری کی ہے۔ جیسے کہ چھوٹی سی میموری ہوتی ہے، اس چھوٹی میموری پر آپ کمپیوٹر کے اسکرین پر اس کو لگاتے ہیں تو پوری دنیا اس میں نظر آتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو تیرے ہاتھ پہ لگائے گا، تیرے ہاتھ میں لوگوں کی جتنی چوری کیاں یہ ہاتھ خود بتائے گا۔ آنکھوں میں قدرت کو متوجہ کرے گا، آنکھیں بتائیں گے کہ وہ دیکھے، آنکھوں میں نظر آ رہا کہ کسی کو دیکھ رہا۔ یہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ اللہ کو نظر آ رہا ہے، اللہ والوں کو بھی نظر آتا ہے جی۔ اس لیے الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگائیں گے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ خود بولیں گے کہ میں نے تھپڑ مارا، ظلم کیا، چوری کی، ڈاکہ کیا۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دے دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو اس نے بد کرداری کی۔ سمجھے؟ یہ ہے فرماتا کہ جیسے حضرت اقدس کی، جیسے کہ اس کے آلات نے بتا دیا کہ جی اس نے ہم بستری کیے، تو اسی طریقہ پر یہ ہے کہ پھر چیز چھپانے کی نہیں ہوتی۔ جب یوم دن تحدث اخبارہا، زمین بھی گواہی دے گی، ہاتھ بھی گواہی دے دیں گے۔ سمجھ شریف میں آئے گی؟ یہ کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، اے ہاتھ تجھے تھوڑے سا پھوڑا تجھ پر نکلتا تھا، پھوڑا سا، میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا، لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، جب انگلی میں کینسر ہو گئی تھی تو اس وقت میں نے لاکھ روپے تم پر خرچہ کیا، 1.5 لاکھ خرچہ کیا، کینسر والا دانہ نکلا۔ آج اے ہاتھ تم میرے خلاف، اے زبان تم میرے خلاف، اے آنکھیں تم میرے خلاف، اے کان تم میرے خلاف، اے ناک تم میرے خلاف، اے پاؤں تم میرے خلاف، تو لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ ہمیں بلوا رہا ہے، ہم بولیں گے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم آگے حساب دینے کے لیے ہم سے حساب ہو رہا ہے، اللہ ہمیں بلوا رہا ہے، ہم تو بولیں گے اور کیا کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلا، فرماتے کہ مچھر کی مثال اللہ بیان کر دے، مکھی کی بیان کر دے کسی کی، یہ اللہ کی حکارت کو مستلزم نہیں، یہ قرآن کی حکارت کو مستلزم نہیں، یہ ان واقعات کو جو مشرک شرک کے اندر پڑے ہوئی ہے ان کی حکارت کو مستلزم ہے۔ حکارت انہی کی مقصود ہے، قرآن کی حکارت کچھ بھی اس سے نہیں، کوئی بھی مثال بیان کرے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، یا رسول اللہ، اللہ حیا نہیں فرماتے حق بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ حق کو ترک نہیں کرتا۔ فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، کیا عورت پر غسل واجب ہے اذا احتلمت، جس وقت احتلام ہو جائے؟ فرمایا کہ نعم اذا ہی رأت الماء، اگر منی آ جائے تو عورت پر۔ بخاری کی، مسلم شریف کی روایت ہے مولانا، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور اللہ کو ترمذی میں بھی ہے۔ جو لوگ اندھے ہیں تو جائیں جہنم میں، لیکن یہ حدیثوں میں ہے سب۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق فہل علی المرأة من شیء، عورت پر غسل واجب ہے؟ قال نعم اذا ہی رأت الماء، ہاں اگر یہ ہے کہ منی اس کو آ جائے اور وہ بھی خواب احتلام والا خواب اگر دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ سمجھے؟ اسے کوئی نہیں ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لینا۔ متاخرین کہتے ہیں کہ حیا انقباض النفس، مشکات اور بخاری میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں، حیا کہتے ہیں انقباض النفس، نفس اکتا جائے، سمجھے؟ فیما یعاب، اس قسم کے کاموں میں اکتا جائے، نفس کو یہ ہے کہ اللہ کو انقباض حاصل ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پر حیا کا اطلاق درست نہیں ہے۔ جہاں پر لا یستحی آیا تو لا یترکو کے معنی میں ہوگا، بولو لا یستحی کس کے معنی میں؟ لا یترکو۔ یہ متاخرین کا مذہب ہے، لیکن متقدمین کہتے ہیں کہ کہاں تک تم تعویل کرو گے، اس لیے قاعدہ وہی ہے، حیا کا فاعل جب انسان ہوگا اس کی نوعیت الگ ہوگی، اور اللہ کے بارے میں حیا کی تعریف یہ ہوگی، کرم و فضیلت، کرم و فضیلت تمنع فیما یعاب، بولو کرم و فضیلت تمنع
تمنعو اما یعابو، ایک فضیلت ہے، ایک کرم ہے، ایک خصوصی صفت ہے، عیب والی چیزوں سے ان سے انسان کو بچا دیتے، یا یہ ہے کہ رب میں جب یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ بیکار قسم کا کام نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کرم و فضیلت، سمجھے؟ تمنعو اما یعابو، ما یعابو سے جو عیبدار چیزیں اس سے یہ کہ روک لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ المتقدمین کہتے ہیں کہ حیا کا اطلاق اللہ پر کریں گے، کما یلی کو بھی شاہ نہیں، یہ ترک مرک کے مسئلے میں لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ متاخرین وہ ان کا مذہب بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہماری تفسیروں میں عام طور پر وہی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، بولو ان اللہ حی کریم، اللہ کی ذات حیا والی ہے، کریم ذات۔ یہ اس میں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں شرع عقائد کے اندر بھی حدیث نقل کی ہے، سمجھے؟ ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، بوڑھا آدمی جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی روکا دے، سمجھے؟ اس لیے متقدمین کے مسئلہ ان اللہ لا یستحیی، یہ اس شبہ کا جواب ہے مولانا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرتے اس بات کو کہ یضرب مثلا ما، کوئی سا بھی مثال بیان کرے، بعوضۃ وہ پنچھر کا ہو، فما فوقہا یا اس سے اونچی چیز ہو، یعنی اس سے اونچی چیز ہو، اس سے بڑھ کر کے، معنی یہ کہ چھوٹے ہونے میں اس سے بڑھ، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہوتے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے یقین کرتے ہیں، أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ حَقٌّ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ مثال جو اللہ نے بیان کی ہے اللہ کی طرف سے یہ کہ یہ کہ فَيَعْلَمُونَ وہ ان کو یقین ہوتا ہے أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ حَقٌّ مِّن رَّبِّهِمْ یہ اللہ کی طرف، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا باقی کافر جو نہ ماننے والے ہوتے، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، یہ واقعہ بیان کر کے اللہ اس سے کیا چاہتا ہے بطور مثال کے، اللہ خود جواب دیتا ہے قُلْ یا محمد ان سے کہہ دیں یُضِلُّ بِهَذَا الْمَثَلِ كَثِيرًا، ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ کافروں کو منافقوں کی گمراہی میں اضافہ فرماتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور اس سے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی ہدایت فرماتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهَذَا الْمَثَلِ اس قسم کی مثالوں سے اللہ گمراہ نہیں کرتا یا کسی کی گمراہی کا حکم نہیں دیتا مگر الا الفاسقین، فاسقین خارجین عن طاعت اللہ جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق کون ہے جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، مطلق اللہ کے تمام عہدوں کو شامل ہے، لیکن کئی ایک عہد الستو ہے جو اللہ نے پوری دنیا سے لیا، ہم ملنگو ایک عہد الستو بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا قالوا بلا، ایک یہ عہد الستو ہے جو انبیاء غیر انبیاء پوری دنیا سے، یہ عہد الستو ہے۔ دوسرا ایک عہد اللہ نے انبیاء سے عہد لیا ان تبلغوا الرسالۃ والنبوۃ، احکام تم پہنچاؤ گے، یہ دوسرا عہد ہے۔ تیسرا عہد ہے العہد من العلماء ان تبلغوا الاحکام الشریعۃ، تم دین کی تبلیغ کرو گے، سمجھ شریف میں آگے۔ چوتھا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے عہد بیعت ہے ان تبایعوا انبیائی، میرے نبی کی بیعت کرو گے اس کی زندگی میں، سمجھ شریف میں آگے۔ پانچویں ایک عہد ہے نبی کے وصال کے بعد اس دنیا میں جانے کے بعد پھر چار قسم کے عہد ہیں، بیعت ہے، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الخلافہ، بیعت شریعت و طریقت، استغفر وڑ بچائے، ہاں مولانا، یہ مطلق عہد ہے، سب کو شامل ہے۔ ہاں بابا آیا مسئلہ سمجھ؟